ارشاد فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ فاتحہ کی یہ آیت ہے، اور ہم دن میں نہ جانے کتنی دفعہ یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ کریم نے اپنے بندوں پر رحم فرماتے ہوئے انہیں دعا مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے رب سے دعا کیسے مانگنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے پہلے اپنی ذات کا ذکر کیا کہ اپنے رب کی ذات کا ذکر کرنا ہے، پھر اس کی صفات کا ذکر کرنا ہے، تعریف و توصیف بیان کرنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، روز جزا کا، روز قیامت کا وہ مالک ہے۔ ذات کا ذکر بھی ہو گیا، صفات کا ذکر بھی ہو گیا، اس کی تفصیل میں ابھی میں نہیں جا رہا، لیکن جب بھی دعا کرے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف ہونی چاہیے، اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے، اس کے بعد پھر دعا کی جائے جس طرح کہ اللہ رب العالمین جو ہے ہم سے عبودیت کا اظہار کروا رہا ہے کہ اپنے رب کو کیسے کہنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، راستہ کن لوگوں کا؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ وہ کون ہے؟ قرآن کی سب سے اعلیٰ تفسیر کیا ہے؟ تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن اپنی آیات کی تفسیر خود کرے وہ سب سے اعلیٰ تفسیر ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے کہ انعام یافتہ پتہ ہے کون ہے؟ جنہوں نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ تعالیٰ کی جس نے اطاعت کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فَأُولَٰئِکَ، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ وہ ہیں کون؟ تفصیل کیا ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ صدیق ہیں، قبلے کی طرف پاؤں نہ دھرائیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں، وہ اولیاء ہیں۔ صدیق بھی اولیاء ہے، شہداء بھی اولیاء ہیں، صالحین بھی کیا ہے؟ تو کن کے رستے پہ چلنا ہے؟ اولیاء کے رستے پہ چلنا ہے۔ جس مذہب میں، جس مسلک میں اولیاء ہیں، اللہ فرماتا وہی رستہ ہدایت والا رستہ ہے، اور جن کے مذہب میں اولیاء ہے ہی نہیں، جن کے مذہب میں اولیاء، تو وہ ہدایت سے کیا ہیں؟ فارغ ہیں، وہ ہدایت سے، بھائی قرآن سے تفسیر بیان کر رہا ہوں۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ یہ انعام یافتہ کا ہم مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ چلا، تو اللہ فرماتا ہے رستہ کن کا؟ کہ نبیوں کا، صدیقوں کا، شہیدوں کا، صالحین اولیاء کا۔ تو اولیاء کو ماننے والے ہم ہی تو ہیں، کہیے الحمدللہ، نہیں اونچی آواز سے کہیے الحمدللہ۔ جو دوسرے ان کے پاس اولیاء نہیں ہے، حق پر ہونے کی دلیل بھی یہی ہے، نشانی ہی یہی ہے، کیونکہ اب انبیاء تو آنے نہیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو سلسلہ ختم ہو گیا، بنی اسرائیل میں اولیاء آتے رہے، ختم ہو گیا سلسلہ، اب حضور علیہ السلام کی امت میں نبی اب کوئی آنا نہیں ہے، اب اولیاء آنے ہیں اور آ رہے ہیں اور قیامت تک یہ آئیں گے۔ انہی سے یہ سلسلہ نبوت کا جو فیضان ہے، نبوت تو ظاہری طور پر سرکار علیہ السلام کی بظاہر آپ وفات پر انتقال فرما گئے، ظاہری پردہ ہو گیا، لیکن بقیہ نبیوں کی طرح کی آپ کی نبوت نہیں ہے۔ بقیہ نبیوں کی نبوتیں تو ختم ہو گئیں، منسوخ ہو گئیں جب سرکار تشریف لے آئے۔ ہمارے نبی کی نبوت منسوخ نہیں ہوئی، رکی نہیں، ختم نہیں ہوئی، ہمارے نبی کی نبوت بھی تا قیامت جاری و ساری ہے، اور آپ کی ولایت بھی تا قیامت جاری و ساری ہے۔ تو الحمدللہ ہم خوش قسمت ہیں کہ قرآن کی روح سے الحمدللہ ہم ولیوں والے ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ ولیوں والے ہیں، نبیوں کی تعظیم کرنے والے ہیں۔ تو یہ آیہ کریمہ، اس میں اللہ نے فرمایا یہ کہنا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ حقیقتاً مدد اللہ ہی کی ہے، اور جیسے حقیقتاً حمد وہ اللہ ہی کی ہوتی ہے۔ یعنی دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں کہ ساری تعریفیں، اب تھوڑی سی میں علمی بات کر دوں، الحمدللہ یہ خالی یہی نہیں ہے کہ ترجمہ پڑھ کے ہر کوئی محقق بن جاتا ہے، مدقق بن سکتا ہے، ایسے نہیں دھوپ میں بیٹھ کے بال سفید نہیں ہوتے، اس کے لیے تجربہ چاہیے، وقت چاہیے، عرصہ چاہیے، مشاہدہ چاہیے،
وہاں مجاہدہ چاہیے، زانو تلمس طے کرنا، علماء کی صحبت میں بیٹھنا، صحبتیں برداشت کرنا، اور جناب درب یضرب ضربا فهو ضارب، ان کے رٹے لگانا اور سمجھنا، دقائق کو سمجھنا، حقائق کو سمجھنا، علوم کو سمجھنا۔ کم از کم آج کے دور میں 22 علوم پڑھائے جاتے ہیں، پھر بندہ جا کے عام عالم بنتا ہے، عام عالم، جو کہ صرف ایک کتاب، یہ جو کمرہ ہے یہ علم سے بھرا ہوا ہو تو عالم یہ 8 سال پڑھ کر اس کے اندر داخل ہونا سیکھتا ہے، اور اسے یہ پتا ہو کہ اتنی ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، تو اگر یہ مسئلہ تفسیر کا ہے تو مجھے کون سی کتاب میں ملے گا اور کیسے اس کو سمجھوں گا؟ یہ اگر حدیث کا ہے، اصول تفسیر کا ہے، اصول فقہ کا ہے، فقہ کا ہے، حدیث کا ہے، منطق کا ہے، فلسفے کا ہے، معانی کا ہے، بیان کا ہے، بدیع کا ہے، یہ جناب علم توقید کا مسئلہ ہے، علم حیات کا ہے، علم ہندسہ کا ہے، یہ کس چیز کا مسئلہ؟ علم الکلام کا ہے، یہ جناب اس میں تقابل ادیان ہے، کیا یہ مسئلہ کہاں ملے گا مجھے؟ تو جس کو علم آتا ہوگا وہ یہ نہیں کرے گا کہ فقہ میں جا کے حدیث ڈھونڈے تو حدیث میں جا کے منطق ڈھونڈے، نہیں، وہ کہے گا کہ اچھا یہ مسئلہ کس سے ریلیونٹ ہے، یہاں ملے گا، پھر وہ کتاب نکالے گا، اور پھر بغیر زبر زیر کی کتاب جس کو دیکھ کر ہی ڈر لگے، جناب 2-2 فٹ بڑی کتاب، اور جناب چھوٹے چھوٹے حاشیے پر حاشیے، اس پر جناب اعتراض، اس پر جواب، کیلو کال، بال کی کھال اتار کے مسئلہ سمجھایا جاتا ہے۔ جو فوت ہو گئے صدیوں پہلے، ان کی لکھی ہوئی کتابوں پر اعتراض، اس کے بعد آنے والوں کے جواب، ان کے جوابوں کے اوپر پھر سوال، ان کے سوالوں کے اوپر پھر جواب، پھر جا کے جناب مسئلہ واضح ہوتا ہے، اور پھر منکشف ہوتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ اگر اعتراض کرنے والے کا اعتراض صحیح بھی تھا کہ نہیں تھا، کئی ایسے علماء حاشیہ لکھتے کہتے نہیں یہ تو اعتراض ہوتا ہی نہیں ہے، یہ جواب، یہ سوال، اس طرح سے کر کے اس کے بعد پھر 9 سال 8 سال پڑھ کر، ادھر توجہ میری طرف رکھیے، پڑھ کر اس کے بعد پھر تتبع، پھر مزید مطالعہ، پھر مزید تجربہ، پھر جناب کثرت مطالعہ، ان 8-9 سالوں کے اندر تو اتنی موٹی کتابوں کے تو ایک اسپیسیفک پورشن پڑھائے جاتے ہیں، ایک اسپیسیفک جو ہے وہ حصہ پڑھایا جاتا ہے کہ جناب فقہ ہے، 4 جلدیں ہیں اس کی، تو ہر جلد میں سے یہ باب پڑھا دیا جائے گا، بعد میں آپ نے خود پڑھنا ہے، خود تحقیق کرنی ہے، کیونکہ آپ کو پڑھنا سکھا دیا گیا ہے، ایسے تحقیق کرنی ہے، ایسے نتائج نکالنے ہیں، ایسے دلائل کو سمجھنا ہے، ایسے مناظرہ پڑھایا جاتا ہے، مقابلہ کیا ہے، مناظرہ کیا ہے، مجادلہ کیا ہے۔ اب یہ باتیں میں ادھر کروں تو میں یہ ساری اصطلاحیں گنواتا رہوں گا، میرا ٹائم پار ہو جائے گا اور علمی دھاک بیٹھ جائے گی، اوے آج تو گفتگو ایسی ہوئی کہ جو اوپر سے ہی گزر گئی، صرف انہی کو سمجھ آئی جو اس طرح کے مسافر تھے، باقی کسی کو کچھ پتا نہیں چلا۔ تو لیکن بتانا مقصود یہ ہے کہ اب اتنی جو اصطلاحات میں استعمال کروں گی سب کو تو نہیں سمجھ آئے گی۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں ابھی جو مدرک ہیں، کچھ بعد میں لاحق ہوں گے، کچھ مسبوق ہوں گے، یہ نمازیوں کی قسمیں ہیں، لیکن ابھی نہیں پتا، اور نہ ہی میں نے ابھی اس کی تفصیل کرنی ہے۔ تو مطلب ترجمہ پڑھ کے ایک بندہ کہ جی میں ماما علم بن گیا ہوں، میں ابا علم بن گیا ہوں، اب جناب میں نے آ کر قرآن کی میں اپنی رائے سے تفسیر کروں گا، میں بتاؤں گا ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ کیا ہے، میں مسلمانوں کو مشرک بناؤں گا، میں سکھاؤں گا کہ یہ توحید کیا ہے اور جناب شرک کیا ہے، میں بتاؤں گا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ارے تو یہ نہیں بتا سکتا کہ ایاکا کا حق تو بعد میں آنے کا تھا، یہ پہلے کیوں آیا؟ ایاکا تو مفعول ہے اور نعبدو یہ فاعل اور یہ فعل ہے، اور اس کے اندر تو یہ نہیں بتا سکتا اس کے اندر فاعل کون ہے، کون سی ضمیر ہے، متصل ہے، منفصل ہے، جناب مجرور ہے، منصوب ہے، مرفوع ہے، کون سی ضمیر ہے اس کے اندر، اور مفعول مقدم کیوں ہوا ہے؟ مفعول کا حق تو ہوتا ہے وہ فعل سے، فاعل سے، عامل سے بعد میں ہوتا ہے، معمول بعد میں ہوتا ہے، عامل پہلے ہوتا ہے، یہاں معمول پہلے ہے، عامل بعد میں ہے۔ ادھر کیا نکتہ ہے جناب؟ ترجمہ خواں پڑھ کے بتا، وہ کیا بتائے گا؟ اسے کہیں جناب جب معنی اس طرح ہی حاصل ہو رہا تھا کہ ایاکا 2 دفعہ کیوں آ گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بھائی 2 کیوں؟ قرآن مجید میں تو ایک لفظ بھی بے معنی نہیں ہے، اور کلام کا، فصیح کلام کا اصول ہے کہ وہاں تو تکرار جو ہے اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ خیر الکلام ما قل ودل، بہترین کلام وہ ہوتا ہے جو تھوڑا ہو، مختصر ہو، جامع ہو، کمپریہنسو ہو۔ یہاں 2 چھوٹی سی آیت میں 2 ایاکا آ گئے، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں آ گئے؟ جناب ترجمہ پڑھنے والے بتائے گا کوئی؟ اسے کیا پتا کہ کیوں آ گیا؟ بھائی نعبدو کا کہہ دیا جاتا، نعبدو کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، نستعین کا ہم تیرے سے مدد مانگتے ہیں، کافی تھا، ایاکا لگانے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔
इय्याका आ गया, डबल आ गया, पहले आ गया, इतने सारे सवाल तो यहीं पर हैं जनाब। ये किस तरह, इसका मसला कैसे हल होगा? तो ये कसर के लिए लाया गया, मुफीद हसर है। जिसका हक हो कि बाद में लाया जाए उसको पहले ले आया जाए, जिसका हक पहले हो लाना उसको बाद में लाया जाए, ये मुफीद हसर होता है। और नया मसला पैदा हो गया, भाई ये हसर क्या होता है, ये किस बला का नाम है? फिर हसर की भी किस्में हैं, कसर की भी किस्में हैं, कसर सिफत अलल मौसूफ, कसर मौसूफ अलल सिफत। अब ये इतने सारे बखेड़े खुल गए। तो वहां तर्जुमा बैठकर जनाब व्यूअरशिप मिल गई है मुझे, और मैं इमाम मुतलक बन गया हूं, इमाम कुल फिलकुल बिल्कुल बिल्कुल, वो सारा वो खुद ही बन जाता है। और हमारे इमाम कहते हैं हाँ जब भाई तू सही कहता है, तू सही कहता है, ये मौलवी तो ऐसे ही थे, ये तो इन्होंने एवं ही इतनी उम्रें गाल दी हैं, तू सही कहता है, तू सही है। इस तरह से कितने फितने वालों के लोगों के पीछे हमारा नौजवान भी बहक रहा है, फिसल रहा है, और कई मजबूत ईमान वाले हैं वो बच रहे हैं। तो भाइयों यहां अल्लाह फरमाता है कि देखें, मैंने हम्द की बात की, हम्द पर अलिफ लाम है। अब सवाल है, अलिफ लाम अहदी है, जिनसी है जनाब, ये इस्तिगराकी है, ये जायदा है, ये केड़ा अलिफ लाम है, कौन सी बला है यहां पर? अच्छा जी, इस्तिगराकी हो तो माना क्या होगा, जिनसी हो तो माना क्या होगा, अहदी हो तो माना क्या होगा, जायदा हो तो माना क्या होगा? अब ये बातें सारी जो है, अगर मैं ये हर जुम्मे ये बयान करूं, हमारी तादाद आहिस्ता आहिस्ता जो है नहीं जल्दी जल्दी कम हो जाएगी कि हमारे तो पल्ले कुछ नहीं पड़ता, पता नहीं उन्होंने और ही गुफ्तगू शुरू कर दी है। हम तो बड़ी आसान बातें सुनते थे, बड़े हमारे लहजे में बात करते थे, हमारी गुफ्तगू हमारी जबान में बात करते थे। आज इनको पता नहीं क्या हो गया कि इनको कोई शौक लगा और ये कोई और ही बोली बोलना शुरू हो गए। ये बोली बोलना नहीं है, ना इल्मी धाक बिठाना मकसूद है, क्योंकि आजकल एक इशू पर हम काम कर रहे हैं तो उस हवाले से इसका वास्ता बहुत ज्यादा पड़ रहा है। अभी मैं इसी का तर्जुमा, जिसको आप सारी जिंदगी ये करते आए हैं, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। तमाम का लफ्ज कहां से लगाते हैं आपको ये भी नहीं पता होगा। अल्हम्दु पे पेश क्यों पढ़ते हैं ये भी नहीं पता होगा। अल्हम्दा क्यों नहीं पढ़ते, अल्हम्दी क्यों नहीं पढ़ते? तो ये चीजें, ये भी सवालात हैं, ये उलमा को पता है। उलमा बगैर जबर जेर पेश के हदीस भी पढ़ सकते हैं, तफसीर भी पढ़ सकते हैं, आयात जो हाफिज है वो भी पढ़ लेगा, हाफिज नहीं भी है गैर हाफिज भी 95-98% जो है कुरान की आयत भी सही पढ़ लेगा, क्योंकि उसे पता है कि कहां जबर आनी, कहां जेर आनी, कहां पेश आनी है, ये सब कुछ। तो अलिफ लाम पर ये अगर इस्तिगराकी है, इस्तिगराक का माना होता है हम्द के सारे अफराद इससे मुराद है, हर तरह की हम्द, तमाम अफराद, तमाम मखलूकात जो हम्द कर रही हैं अल्लाह की, वो सारी की सारी हम्दें किसके लिए हैं? अल्लाह के लिए। कह दीजिए किसके लिए हैं? इसी का तर्जुमा मैं करता हूं इल्मी एतबार से। तमाम तारीफें तमाम औकात में तमाम करने वालों की खास हैं अल्लाह के लिए। यह तर्जुमा है इस आयत का। तमाम तारीफें एक दावा, तमाम करने वालों की दूसरा दावा, तमाम औकात में तीसरा दावा। ये खास है किसके लिए? अल्लाह के लिए। ये अल्लाह के लिए हैं। तमाम तारीफें क्यों कहा? अलिफ लाम इस्तिगराक का है। तमाम औकात में क्यों कहा? जुमला इस्मिया है, फेलिया नहीं है। जुमला इस्मिया जो होता है दवाम पर दलालत करता है, इस्तिमरार पर दलालत करता है। हमेशा जितनी तारीफें हो चुकी, जितनी हो रही हैं, जितनी होती रहेंगी, जितनी कयामत में होंगी, जन्नत में होती रहेंगी, जितनी तारीफें हैं वो सारी की सारी किसके लिए हैं? और तमाम करने वालों की। ये माना कहां से आ गया? क्योंकि यहां पर जो है फाइल मजबूर नहीं है, और अदम जिक्र फाइल, जहां फाइल का जिक्र ना हो वहां अमूम मुराद होता है। अमूम मुराद है कि हर तरह का, हर बंदा, हर मखलूक जो तारीफ कर रही है वो यहां मुराद है कि तमाम तारीफें तमाम औकात में तमाम करने वालों की किसके लिए खास हैं? अब एक दावा कर दिया हमने कि सारी तारीफें किसके लिए हैं? सब जवाब दें किसके लिए हैं? तो अभी हम कहते हैं मस्जिद बड़ी खूबसूरत बनाई है जनाब, किसने इसका डिजाइन बनाया? कहते हैं जी फलां 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 आर्किटेक्चर ने इसका डिजाइन बनाया। कहते हैं माशाअल्लाह क्या खूबसूरत उसने डिजाइन बनाया है। ये तारीफ हमने किसकी कर दी? नक्शा बनाने वाले की। वो खालिक तो नहीं है। अभी तो हमने कहा अल्लाह के लिए है, अभी हमने कह दिया मखलूक के लिए है। भैया टेबल किसने बनाया है? बड़ा खूबसूरत है, वैसे चेंज होने वाला है, लेकिन ये जनाब ये है बड़े कारपेंटर ने बनाया है, खास है। तो वो कहेंगे जनाब कारपेंटर के हाथ में बड़ी सफाई है। हमने दावा किया सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं, इधर हमने कारपेंटर की तारीफ कर दी। ये एसी किसने बनाया? ये पंखा किसने बनाया? ये माइक किसने बनाया? तारीफें शुरू हो गई। तो आप तो मखलूक की तारीफें करते जा रहे हैं और आप दावा करते हैं हर नमाज में सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं। तो ये टकराव नहीं हो गया? कह कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं।
تو یہ ٹکراؤ نہیں ہے. حقیقی حمد جو معبود سمجھ کر کی جاتی ہے وہ کس کے لیے ہے؟ یہ تعریف، یہ حمد اللہ کی مخلوق کی ہو سکتی ہے معبود سمجھ کر؟ معبود کتنے ہیں بولیے؟ ایک. اللہ ایک ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود. مخلوق کی تعریف جو ہے وہ بھی در حقیقت خالق ہی کی تعریف ہوتی ہے. مخلوق کی تعریف وہ کس کی تعریف ہے جی؟ اگر بندے نے یہ بنا لیا ہے تو بندے کو عقل کس نے دی ہے؟ بندے کو وجود کس نے دیا ہے؟ بندے کو فہم کس نے دیا؟ علم کس نے دیا؟ طاقت کس نے دی؟ قدرت کس نے دی؟ شعور اور دانائی اور ادراک کس نے دیا؟ تو یہ تعریف جو ہے کہیں بلا واسطہ کہیں بال واسطہ یہ کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے. اب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی حمد کے حوالے سے؟ صرف آخری پورشن کا پوچھ لو، سمجھ آ گئی آپ کو؟ جس طرح تعریفیں ہم اوروں کی بھی کرتے ہیں اور مشرک نہیں ہوتے اور کہتے ہیں حقیقی تعریف تو اللہ ہی کی ہے، اللہ کی تعریف اور ہے، حقیقی تعریف ہے کیونکہ حقیقی تعریف کے لائق ہی وہ ہے. لیکن یہ تعریفیں اللہ کے بندوں کی، اللہ کی چیزوں کی، اللہ کی مخلوقات کی، کیسا پہاڑ ہے، کیسا خوبصورت درخت ہے، واہ کیا چاند کا کمال ہے، کیا حسن ہے جناب سورج کا، کیا اس کا فیضان ہے، یہ ساری مخلوق کی تعریفیں کرتے ہیں. لیکن یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ بالواسطہ اللہ کی تعریف ہے. اسی طرح حقیقی مدد صرف اور صرف معبود سمجھ کر، خدا سمجھ کر اور عبادت کے لائق سمجھ کر وہ کس سے مانگی جاتی ہے؟ مستعان حقیقی کون ہے؟ اور یہاں جو جناب یہ قلم پکڑائیے، یہ سپیکر دیجئے، یہ ذرا صفحے بچھا دیجئے، یہ ذرا پنکھے لگا دیجئے. پنکھا جی ہماری مدد کرے، ہمیں گرمی بہت لگتی ہے، پنکھا ہماری مدد کر رہا ہے جناب، ہوا دے رہا ہے. روشنی ہماری مدد کر رہی ہے، آرکیٹیکٹ نے ہماری مدد کی، یہ صفحے بنانے والے نے مدد کی، نماز پڑھانے والا نمازیوں کی مدد کر رہا ہے، چندہ دینے والے، ہر بندہ، ہر مسلک، ہر فرقہ مدد اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، غیر اللہ سے مانگو گے تو مشرک. لیکن جناب جیسے نماز کا ٹائم ہوتا ہے جھولی پھرتی ہے، پیسے دے رہے ہو، وہ پیسے دے رہے ہو، ہم نے یہ کرنا ہے، اور پیسے دے رہے ہو. بھائی اللہ سے مانگو، بندوں سے کیوں مانگتے ہو؟ یار کھا لے مجھے دینا، میرے مدرسے کو دینا، میری مسجد کو دینا. بھائی اللہ سے مانگو نا، کھا لے. چندے مانگو نا اللہ سے. وہ کیا ہے جو ملتا نہیں خدا سے، جسے تم مانگتے پھرتے ہو اولیاء سے؟ یہ دوسرے مسلک والے کہتے ہیں وہ کیا ہے جو ملتا نہیں خدا سے، جسے تم مانگتے پھرتے ہو اولیاء سے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ وسیلہ ہے، یا عام علماء بھی کہتے ہیں وہ چندہ ہے جو نہیں ملتا خدا سے، جسے ہم مانگتے ہیں اغنیاء سے. ایسے کہ اللہ چندہ دے دے، اللہ چندہ دے دے، اللہ دے دے کہ چندہ ایسے نہیں دے. اللہ اپنا رزق بندوں کے ذریعے دلوائے گا، بندوں کے ذریعے. یا اللہ مسجد بنا دے، یا اللہ مسجد بنا، یا اللہ تیرا ہی گھر بننا ہے، یا اللہ ہم نے تجھے ہی سجدے کرنے ہیں اور تیری ہی عبادت یا اللہ کرنی ہے، بنا دے نا مسجد. سلیمان علیہ السلام کا امتی آصف بن برقیہ کہاں سے اٹھا کے تخت جو ہے انہیں کہاں پر جو ہے ایک پلک جھپکنے میں حاضر کر دیا. مولا تو اس کا بھی خدا ہے، تو سلیمان علیہ السلام کا بھی خدا ہے. ہمارا ہم نے پلاٹ لے لیا، یا اللہ زمین تو نے دی ہے، عمارت بھی تو دے دے، بنی بنائی عمارت نازل کر دے. قیامت تک نازل ہوگی عمارت؟ بولیے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کے بندوں کی مدد لینی پڑے گی. تو اللہ کی بندوں کی مدد جو ہے وہ شرک ہے. تو پھر یہ ترجمہ کرنا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو اب اور سے مدد مانگیں گے تو مشرک ہو جائیں گے. بھائی کیسے؟ یہ غلط ترجمہ ہے. یہ کیا ہے؟ قرآن کی سب سے اعلیٰ تفسیر کیا ہے جو قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ نے کئی مقامات پر مدد مانگنے کا حکم دیا ہے. احادیث کے اندر بھی ذکر ہے. اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اللہ فرماتا تمہارا دوست، تمہارا مددگار اللہ بھی ہے، اللہ کے رسول بھی تمہارے مددگار ہیں، فرشتے بھی تمہارے مددگار ہیں، مومن بھی تمہارے مددگار ہیں. تمہارا مولا فإن اللہ ومولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیرا، بے شک تمہارا مددگار مولا اللہ بھی ہے. مولا کون ہے؟ انت مولانا، مولا تو ہمارا مولا ہے. بعد میں کہتے ہیں مولانا صاحب وہ نکاح پڑھانا تھا، ذرا آپ ٹائم دے دیں گے؟ بھائی مولانا تو تمہارا تو اللہ ہے، تو تم مولوی کو بھی عالم کو بھی مولانا کہتے ہو، تو شرک نہیں ہو گیا؟ یہ شرک نہیں ہے جناب. حقیقت اور مجاز کا فرق ہے. علم ہو تو پتہ لگے نا حقیقت کس بلا کا نام ہے اور مجاز کسے کہتے ہیں، اور پتہ ہو تو پتہ چلے اسناد حقیقی کیا ہوتا ہے، مجاز عقلی کیا ہوتا ہے. یہ ساری علمی باتیں ہیں، یہ سمجھے بغیر قرآن سمجھ میں آتا
نہیں ہے۔ اللہ کی طرف نسبت جو کسی فعل کی جائے وہ حقیقی نسبت ہوتی ہے، حقیقی اسناد ہوتا ہے، اور اللہ کی مخلوق کی طرف اگر نسبت ہوگی اور کرنے والا مومن ہوگا وہ مجاز جو عقلی ہے۔ اگر ہم کہیں یار اس دفعہ تو بارش ایسی ہوئی، فصل بڑی بہترین ہوئی، بارش نے فصل کو بہترین کر دیا، آپ شرک کا فتویٰ لگا دیں گے فوراً؟ بولیں ہرگز نہیں بھائی، ہم نے سبب کا ذکر کیا ہے کہ سبب ایسا آیا کہ سبحان اللہ کیا فصل ہو گئی، تو کوئی مشرک نہیں ہوگا کہ کبھی جو ہے ہم نے نسبت جو فصل کی طرف، پانی کی طرف کر دی، بارش کی طرف کر دی، یہ مجازی طور پر کی ہے۔ حقیقی نسبت تو کس کی طرف ہے؟ دیکھیں بیٹا کون دیتا ہے، اولاد کون دیتا ہے؟ کون دے؟ بلند آواز سے جواب چاہیے۔ اللہ دیتا ہے۔ تو جبریل امین آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اے مریم میں تجھے ستھرا بیٹا دیتا ہوں۔ اب قرآن پڑھنا کسی کو آتا ہو، ترجمہ آتا ہو، گرامر آتی ہو، تو وہ کہے گا یہ آہب جو ہے یہ متکلم کا صیغہ ہے اور اس کا معنی کیا ہے کہ میں تجھے ستھرا بیٹا دیتا ہوں۔ بھئی بیٹا تو اللہ دیتا ہے، تو جبریل امین کہتے ہیں میں دیتا ہوں۔ پیدا کون کرتا ہے؟ بلند آواز سے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں پیدا کرتا ہوں، میں خلق کرتا ہوں، اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں۔ میں جناب مادر ذات کوڑے کو شفا دیتا ہوں، ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، اللہ کے اذن سے میں کوڑیوں کو شفا دیتا ہوں، میں اندھوں کو بینا کرتا ہوں، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، لیکن کس کی اجازت سے؟ آپ اتنے سینکڑوں لوگ بیٹھے ہیں، بتائیے کوئی ایک شخص بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اولیاء اللہ اگر مدد کرتے ہیں تو وہ اللہ کی مدد کے بغیر کر دیتے ہیں؟ بولیے۔ دیکھیں نا، کہتے ہیں نا اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنی، اور عقیدہ ملتا ہے قرآن سے اور صحابہ سے ملے گا، حدیثوں سے ملے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ کہو کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو یہاں پر دو جملے لائے گئے، دو دفعہ ایاکا آیا، دو چیزوں کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے۔ عبادت کو الگ بیان کیا اور مدد کو الگ بیان کیا۔ عبادت کو الگ کیوں بیان کیا؟ کہ عبادت مجازی طور پر کسی کی نہیں ہو سکتی، وہ صرف فقط اور فقط ہوتی ہے تو کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ کسی کو جو ہے اپنا خالق جان کر یا خالق کے برابر جان کر اس کی بندگی کرنا، عبادت کرنا، عبادت اس چیز کا نام ہے، وہ تو صرف اللہ کی ہے۔ اللہ کی مثل تو ہے ہی کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں، کوئی ذات نہیں اس کی مثل، اس کی ذات جیسا کوئی نہیں، صفات جیسا کوئی نہیں، افعال جیسا کوئی نہیں، احکام جیسا کوئی نہیں، اسماء جیسا کوئی نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ یہ ایک علیحدہ میٹر اللہ نے بیان کیا کہ مدد، عبادت فقط اور فقط ہوتی ہے، وہ حقیقی طور پہ ہی ہوتی ہے، وہ اللہ کی ہوتی ہے۔ اور ایاک نستعین جو علیحدہ سے ایاک لایا گیا یہ بتانے کے لیے کہ مدد کا معاملہ عبادت والا نہیں ہے، کیونکہ جو مدد ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، وہ حقیقی بھی ہوتی ہے اور وہ مجازی بھی۔ حقیقی کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے، اور مجازی جو ہے اللہ کے انبیاء سے، اولیاء سے، افعال سے بھی، اشخاص سے بھی، اور اس کا قرآن و حدیث کے اندر کئی جگہوں پہ ذکر ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے استعانت چاہو۔ وہی نستعین جو یہاں ہے اسی مادے سے استعینوا امر کا صیغہ وہاں ہے، امر کا حکم ہے، مدد چاہو صبر سے۔ تو کیا صبر خدا ہے؟ بولیے۔ نماز خدا ہے؟ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور بھلائی اور تقویٰ کے کاموں میں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی کے کاموں میں، گناہوں کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی۔ اللہ خود فرما رہا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم مدد کرو گے اللہ کی۔ اللہ کی مدد کا کیا معنی ہے؟ ترجمہ تو یہی بنتا ہے، تو خالی ترجمہ کرنے والا ٹکر کھا جائے گا۔ یہاں یہ نہیں کرنا، یہاں مضاف محذوف ہے، یہاں مراد کیا ہے؟ ان تنصرکم، اگر تم مدد کرو گے کس کی؟ دین اللہ، اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا من انصاری اللہ، من انصاری، اس سے پہلے اللہ فرماتا ہے کونوا انصار اللہ، ہو جاؤ اللہ کے مددگار، اللہ کے مددگار۔ اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں۔ مطلب کیا ہے کہ ہو جاؤ اللہ کے دین کے مددگار، اللہ کے دین کے مددگار۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں من انصاری اللہ، کون ہے میرے مددگار؟ ان کے حواری، ان کے صحابی کہتے ہیں نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار، مطلب اللہ کے دین کے مددگار۔ تو اگر یہ دین، اگر مدد مانگنا اللہ کے علاوہ
نبی سے یا نبی کا اپنے صحابی سے، سلیمان علیہ السلام کا آصف بن برقیہ سے، فرشتوں سے، اور اس طرح سے کرنا یہ شرک ہوتا تو قرآن شرک سے بچانے آیا ہے یا شرک کی تعلیم دینے آیا ہے؟ بولیے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بارش چاہیے ہوتی، انہوں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں پڑھا تھا؟ بارش مانگنے کے لیے کہاں جاتے تھے؟ خانہ کعبہ میں سجدے دیتے تھے کہ حضور کی بارگاہ میں آ جاتے تھے؟ یا رسول اللہ ہم ہلاک ہو گئے، مویشی ہلاک ہو گئے، مر رہے ہیں، فصلیں نہیں ہو رہی، رسول اللہ علیہ السلام دعا فرماتے، اللہ بارشیں نازل فرما دیتا۔ وسیلے کی طرف آتے، وسیلے کی، اور بغیر وسیلے کے تو چھت پہ نہیں چڑھ سکتے، اللہ تک کیسے پہنچ جائیں گے؟ اللہ نے وسیلہ بنایا رسول اللہ کو اور خود حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ اعمال بھی ہوتے ہیں، وسیلہ اشخاص بھی ہوتے ہیں، وسیلہ اعمال بھی ہوتے ہیں، صرف آپ کو اعمال بتایا جاتا ہے، اشخاص نہیں بتائے جاتے۔ صحابی رسول کی آنکھ نکل گئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تسبیح نہیں پڑھی، حضور کی بارگاہ میں آ گئے، پتا ہے کہ یہاں سے جو شفا ملے گی وہ من جانب اللہ ہی ملے گی۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی، سرکار نے یہ نہیں فرمایا شرک شرک میرے سے مدد مانگنے آ گئے، جاؤ جا کے ادھر اللہ سے مانگو، نہیں، آپ نے لعاب دہن لگا کر آنکھ دوبارہ وہ جو ہے اس کے اندر رکھ دی، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی سرجری نہیں، کوئی جناب ٹیکا نہیں لگا، کوئی اینستھیزیا نہیں دیا گیا، سرکار کے لعاب نے مشکل کشائی فرمائی، حاجت روائی فرمائی۔ کسی کی تلوار ٹوٹ گئی، یا رسول اللہ کیا کروں؟ آپ نے کھجور کی ٹہنی اتار کے دی، فرمایا یہی تلوار کا کام دے گی۔ کھاری پانی ہے، سرکار کے پاس صحابہ آ گئے، یا رسول اللہ پانی میٹھا نہیں، سرکار لعاب دہن ڈالتے اور جناب پانی میٹھا ہو جاتا۔ یا رسول اللہ بارش اتنی ہو گئی کہ اب جناب سب بارش سے مرنا شروع ہو گئے، سرکار انگلی کا اشارہ فرماتے ہیں لا علینا حوالینا، اے اللہ ہم پر نہ برسا، ہمارے گرد و نواح میں برسا، بارش فوراً چھٹ کر دائیں بائیں ہونا شروع ہو جاتی ہے، اوپر برسنا چھوڑ دیتی ہے۔ یہ مدد نہیں مانگ رہی، یہ وسیلہ اختیار نہیں کر رہے۔ تو ایسے ہی مخلوق کو، سرکار کی بھولی بھالی امت کو جو ہے جھانسے دینا اور مشرک بنانا کتنی غلط بات ہے۔ سرکار نے تو قسم اٹھا کے ارشاد فرمایا کہ مجھے جو ہے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں، یہ شرک اکبر نہیں کریں گے، اب یہ بتوں کو نہیں پوجیں گے، یہ ستاروں کو، یہ چاند سورج کو نہیں پوجیں گے، یہ شرک خفی کریں گے، یہ ریاکاری والے عمل کریں گے۔ تو پھر یہ کہنا یہ مشرک، وہ مشرک، مزار پہ جانے والے مشرک، فلاں جانے والے مشرک، فلاں جانے والے مشرک، یہ غلط ہے۔ ایسا کوئی کلپ نہ سنے، نہ اسے فارورڈ کیا کریں، اور نہ ہی جاہلوں کو سنا کریں، لہذا علماء حق کو سنا کریں، تب آپ کو قرآن بھی صحیح سمجھ آئے گا۔ وگرنہ یضل بہ کثیرا کے تحت اسی قرآن کے ذریعے اللہ بہت سو کو گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ جو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اور فرقے پہ فرقہ بناتے جا رہے ہیں، لانچ کرتے جا رہے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہے کہ انہیں جو ہے وہ خالی ایک ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کسی بد مذہب کا اور اس کو رٹ رٹا کے جناب لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح پھر انتشار پیدا ہوتا ہے، افتراق پیدا ہوتا ہے۔ اس سے آپ کو اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو بچائے۔ اور یہ آج چھوٹا سا یہ ٹریلر تھا کہ کہنے کا مطلب ہے کہ علم ایک سمندر ہے، علم پر کسی کا دعویٰ نہیں، فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ تو چھوٹی سی بات ہے، اور جناب اس پر اتنا پہلی سورت میں ہی جو آیت ہے اس کی سمجھ سب کو نہیں ہے، تو پورے قرآن کا دعویٰ کرنا، 40 دن کی کلاس لے کر 4 مہینے کا چلہ لگا کر کسی کو قرآن آ جائے، ایسا وہ عمر فاروق سے بڑھ گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے 12 سال میں سورہ بقرہ کی تفسیر حضور سے سیکھی ہے، وہ بڑھ گئے، ان کو 12 سال میں وہ 40 رکوع سمجھ آئے، اور یہ جناب 40 دن کے اندر جو ہے پورا قرآن سمجھ کر محقق قرآن بن کے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پینچر لگانے والا ہے، کوئی جناب جو ہے ہوا بھرنے والا ہے، کوئی جناب مشقیں بھرنے والا ہے، وہ بیٹھ گیا قرآن بیان کرنے۔ تو لہٰذا آپ کا ٹائم بھی میں نے زیادہ لے لیا، میں اس کی معافی بھی چاہتا ہوں۔ تو لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ گمراہ نہیں ہونا۔ سرکار نے فرمایا قیامت کے قریب ایسے لوگ آئیں گے، تمہیں وہ حدیثیں سنائیں گے نہ تمہارے کبھی باپ نے سنی ہوگی، نہ تمہارے دادا نے کبھی سنی ہوگی۔ تو لہٰذا ایاکم و ایاہم، ان سے دور رہنا، اپنے آپ کو ان سے دور رکھنا، اور ان سے دور جو ہے وہ رہنا، کیوں؟ کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ تو یہ فتنوں کا دور ہے، اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔